السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تعلیم القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا درس نمبر 16 ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیات ہی سیکھیں گے، اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، کیونکہ ابھی ہم سبجیکٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ ایک یہ حصہ ہوتا ہے، پھر ہم قرأت سیکھتے ہیں اور پھر تلاوت سیکھتے ہیں، اور پھر آپ کا جو ایکسٹرا ہم نے شروع کیا علیحدہ سے تلاوت کا سلسلہ، شور نہ کریں، تو اس میں پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا میں نے یہ سمجھا ہے کہ اصل ہمارا ہدف ہے قرآن کو سمجھنا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ قرآن کی آیات کو سمجھنا، اللہ کے کلام کو سمجھنا۔ تو اگر ہم دوڑ لگا دیں روز کی 3-3 4-4 آیات، تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ آپ کے جتنے آپ کے اذہان ہیں، یا آپ پہ اور بھی برڈن ہوتا ہے، اسکول کا بھی ورک ہے، چھٹیاں، ایسا ہے نا، پھر اس کو بھی ہم نے یہ پھر سوچا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم روز کی زیادہ سے زیادہ 2 آیات رکھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو، اگر ان کے آپ ورڈ ٹو ورڈ سمجھیں گے، یہاں بھی ویڈیوز بھی دیکھا کریں، گھر جا کے بھی تھوڑا سا اس کی مشق کریں، تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بہت جلدی آپ قرآن سمجھنے لگیں گی، آپ کو ورڈ ٹو ورڈ میننگ آ جائے گی۔ آج اللہ کا احسان ہے کہ میں بھی اس طرح تھوڑا کر کے سمجھنا شروع ہوا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حسین۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ تینوں کو بھی، کہ تھوڑا کر کے گھر میں مشق ضرور کریں، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں عزیزان، ان کو بھی یہی ہماری گزارش ہے کہ آپ مشق ضرور کریں۔ مشق جتنی کریں گے تو سبق تب پختہ ہوگا، یاد ہوگا۔ یہ ہم ابتدائی ایام میں جب مدرسہ میں پڑھتے تھے تو تب ہمیں آداب المتعلمین پڑھائی گئی تھی، تو اس میں ایک جملہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جن بزرگ نے یہ کتاب لکھی تھی، انہوں نے بیچ میں یہ آداب تھے کہ طالب علم کے آداب کیا ہونے چاہیے، انہیں خاموش کرائیں تھوڑا سا۔ تو اس میں ایک بات لکھی تھی کہ طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے سبق کو، یہ آپ لوگوں کے لیے اس میں سے ایک چیز مجھے یاد آئی ہے، آپ جو بھی سبق پڑھتی ہیں یا آپ پڑھتے ہیں، جیسے اسکول کا ہے، اسکول کا بھی تو رٹا لگاتی ہیں، یاد کرتی ہیں، جب امتحان سر پہ آتے ہیں تبھی کتابیں کھولتی ہیں۔ اگر دھیرے دھیرے یاد کرتی ہیں تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے بات؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے استاد نے ہمیں بتایا تھا کہ جیسے آج آپ سبق پڑھ رہے ہیں، آپ نے جو کل والا سبق پڑھا ہے، جو پرسوں والا پڑھا ہے، ترسوں والا پڑھا ہے، پھر ایک دن والا پڑھا ہے، اس کو آپ کیسے ریوائز کریں؟ تو وہ کہتے تھے کہ جیسے آج آپ یہ درس پڑھ چکے ہیں، تو اس کو آپ دہرائیں گھر جا کے، مثلاً 10 دفعہ، 6 دفعہ، 8 دفعہ، جہاں آپ کو درک ہو جائے، فہم ہو جائے کہ اب میں نے یہ یاد کر لیا ہے۔ آج کا ہو گیا، جو کل آپ نے پڑھا تھا، اس کو اگر 5 دفعہ دہرایا ہے تو کل والے اسی دن بیٹھ کے، یعنی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکالیں اپنے علم کے لیے، 5-6 دفعہ اس کو دہرائیں، 6 دفعہ اگر اس کو دہرایا ہے تو جو کل والا تھا 5 دفعہ اس کو بھی ریپیٹ کریں، سمجھ کے، ٹائم زیادہ نہیں لگتا۔ اب اس کو اگر میں 5 دفعہ دہراؤں گا کتنا ٹائم لگے گا؟ 4-5 منٹ۔ کل والا آپ دہرائیں 5 دفعہ، جو پرسوں آپ نے پڑھا تھا اس کو دہرائیں 4 دفعہ، جو ترسوں پڑھا تھا اس کو 3 دفعہ ریپیٹ، پیچھے پڑھتے جائیں بیک میں، اس کو ریوائز کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ ریویژن کریں، سامنے دیکھیں یشفا، ٹھیک ہے؟ ریویژن آپ کو ہمیشہ وہ ایک ہے نا کہ پریکٹس میک بھی پرفیکٹ، آپ کی پریکٹس آپ کو پرفیکٹ بنا سکتی ہے، رٹا کبھی انسان کو کامیاب نہیں کرتا۔ تو یہ ایک طریقہ بنا لیں۔ میں نے ایک آپ کو عدد بتائے ہیں، آپ کر سکتے ہیں کہ مثال ہے 3 دفعہ اس کو دہرائیں، 1 دفعہ دن بنا لیں، 2 دفعہ کل والے جو پڑھا اس کو دہرائیں، جو گزشتہ جو پرسوں آپ نے پڑھا ہے اس کو بھی بار بار دہرائیں۔ ورڈ ٹو ورڈ قرآن ملتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ والے وہ لے لیں، سپارے لے لیں، نیٹ سے مدد لیں،
انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں. آپ سب کو میں نے کہا تھا کہ آپ خاموش رہیں, شور نہ کریں. ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی صرف 2 آیات آج, آیت نمبر 39 اور 40. قرآن سے دیکھیں, آپ کی مرضی ہے, یہاں سے دیکھنا ہے یہاں آپ کی مرضی ہے, لیکن اپنی آیتیں نشاندہی کر لیں کہ کون سی آیتیں آج پڑھ رہے ہیں. والذین کفروا وکذبوا, آپ غور کیجئے گا, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اب قاری جب پڑھتا ہے وہ ایک سانس میں پڑھتا ہے, وہ اوزان یہ وہ ہیں, آپ ورڈ ٹو ورڈ سمجھیں اس کو. ٹھیک ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. اب جملوں کو بھی اسی طرح سے پڑھیں گے, جب آپ کو ترجمہ آئے گا تو آپ کو مزہ آئے گا, آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. سمجھ آ رہا آپ لوگوں کو؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. ابھی میں اس کو ایک طرح پڑھتا ہوں کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا اس کی آخری آیت کیا تھی؟ پڑھ کے سنائیں مجھے جلدی سے. ولا هم یحزنون. کیا آیت تھی؟ اس سے پیچھے 39 نمبر آیت نہیں, 38 نمبر آیت کیا تھی؟ پوری بتائیں. ہاں جی تاجیل, کیا آیت تھی جی؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو اللہ تعالیٰ, یہ اب وہی پیچھے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, قُلْنَا کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا, ہم نے کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا, یہاں سے اترو جنت سے, باغ سے, جمیعاً سارے کے سارے. قُلْنَا اهْبِطُوا پھر پڑھیں, قُلْنَا اهْبِطُوا منہا جمیعا. آگے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اگر آپ کے پاس آتی ہے میری طرف سے کوئی ہدایت, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, تو جس نے اتباع کی ہماری طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کی, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ, یا تو وہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ کسی خوف میں مبتلا نہ ہو, اور اس کو کوئی حزن و غم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بات تھی. اب یہ کہا کہ یہ بات ہو گئی, تو آگے یہ کہا کہ والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر یعنی انکار کیا, جھٹلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کفر کیا یعنی انکار کیا, وکذبوا, اور جھٹلایا. کذب, کاف دال بے, کذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو, کذب سے نکلا ہے. اس کا حروف اصلی ہے کاف زے اور بے, کذب. کذب کہتے ہیں نا, یہ بندہ بڑا کاذب ہے, یہ جھوٹا ہے. کاذب جھوٹنے والے کہتے ہیں. جیسے جھٹلایا یا جھوٹ بولا. اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھوٹ بولا بآیاتنا, ہماری آیات کے ساتھ, یا ہماری آیات کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے جو آیات ہم نے بھیجی ہیں, جو نشانیاں ہم نے بھیجی ہیں. آیات نشانیاں بھی ہیں اور آیات یہ بھی ہیں, دو مطلب اس کے ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے تو ہو گیا نا کہ آپ زمین پہ اتریں اور وہیں پہ آپ نے رہنا ہے, اور آپ وہاں پہ جو میری طرف سے ہدایت آئے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے, قبول کرنا ہے آپ زمین پہ رہ کے. تو جنہوں نے وہ فالو نہ کیا بلکہ کفر کیا اور ہماری ان آیات کو جھٹلایا, اس کو پس پش ڈال دیا, اس پہ توجہ نہیں کی, وہ کون ہے؟ اولئکا, وہ لوگ ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں اصحاب النار, آگ میں صاحب سے ساتھی, نار آگ کو کہتے ہیں, آگ کا ساتھی, یعنی آگ میں اس کا ساتھ. وہ سمجھ لے کہ وہ اس کا ساتھ آگ میں ہے, اس کی ساتھی آگ ہے, وہ آگ اور وہ ساتھ ساتھ ہیں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ترجمہ مشکل ہے آسان ہے؟ ٹھیک ہے. وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ زمین پہ جائیں, وہاں پہ آپ رہیں اور میری ہدایت کا انتظار کریں اور اس کو فالو کریں. یہ بات سمجھ آ گئی پچھلی آیت کی. اور
آگے آئیے گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور کذب کیا، کذب یعنی جھٹلایا، جھوٹ بولا، بھی آیاتنا ہماری آیات کے بارے میں، لوگوں کو بہکایا اور لوگوں کو جھوٹ کہا کہ خراب کیا، یا خود ان کو جھٹلایا، ایمان نہیں لائے، وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک اصحاب النار، وہ لوگ وہ ہیں جو جن کو آگ میں ڈالا جائے گا، جن کا ساتھ آگ کے ساتھ ہے، ان کا ساتھ آگ کے ساتھ ہے، وہ آگ میں رہیں گے۔ وہ آگ کون سی؟ جہنم کی آگ۔ ہم فیہا، وہ سب یعنی وہی جنہوں نے کفر کیا، وہ فیہا اس میں، کس میں؟ اس آگ میں، خالدون، خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنا، خالدون ہے، ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ٹیمپریری کوئی مطلب اس کو کوئی سزا ہے۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اللہ نے کہا کہ اس کا ساتھی آگ ہے اور وہ اس میں سے نکل نہیں پائے گا، خالدون، ہمیشہ کے لیے۔ اگر جیسے ہے نا کہ وہ ایک آیت تھی ہم جو پیچھے پڑھے تھے کہ ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں تجری، جن میں سے ان باغوں کے تجری نیچے سے کیا جاری ہوتی ہیں؟ انہار، نہریں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ، جی بیٹا، اچھا چھوڑ دیں، آپ بیٹھیں۔ مومنین جو ہیں وہ جنات میں ہمیشہ رہیں گے، اور کافرین جو ہیں اور کاذب کون ہیں؟ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، نکل نہیں سکتے۔ کیا بات ہے؟ اچھا کوئی بات نہیں ہے، کل بھر کے لے آنا، ابھی بیٹھے رہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آگے تذکرہ چینج ہو جاتا ہے، یہ آیت گزشتہ سے پیوستہ تھی تو ہم کل نہیں اس کو لکھ سکے، رہ گئی ہماری۔ آج آ رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ کچھ سمجھ آیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اور کچھ بولیں اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے؟ سمجھیں، یہ ایسے ہی آپ کو اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، آپ کو آمادہ کرنی ذہن کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا شوق بڑھے کہ آپ سمجھیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ نیچے لکھا ہوا بھی ہے یا بنی اسرائیل، یا ہوتا ہے حرف ندا، بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے یا بولتے ہیں، یا اے وہ، یا اے کے لیے حروف ندا ہے، پکار کے لیے بولا یا ایہا یعنی اے وہ، یا ایہا الناس اے لوگو، ٹھیک ہے؟ یہ یا ایہا اس کے لیے سمجھتا ہے، یا ایہا الناس، یا ایہا الانسان اے انسان، یا اس کے لیے آتا ہے یعنی پکارنے کے لیے، ایہا پھر اس میں زور ڈالنے کے لیے، آواز کے لیے۔ یا بنی اے بیٹو، بنی بنین، بنی ابنا سے ہے، یہ اس کا جو حرف ہے ابن، جو کہتے ہیں نا فلاں ابن فلاں کہتے ہیں نا، بیٹا فلاں کا، فلاں بیٹا فلاں کا، ابن بیٹا۔ بنی ابن اس کی جمع بنون بھی ہے اور بنین بھی ہے، وہ پھر عطف کی وجہ سے نون اگلا گر گیا، بنین کا بنی رہ گیا، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ ہے۔ یا بنی کیا مطلب؟ اے بیٹو، اے اولاد، اے بیٹو، کس کے؟ اسرائیل، کس کے؟ اسرائیل کے بیٹو۔ ہم نے نیچے پھر لکھ دیا بنی اسرائیل، لکھنا یہ چاہیے تھا کہ اے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹو، اسرائیل کے بچوں، اسرائیل کی اولاد، یہ بنتا ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے؟ اسرائیل کون تھے؟ ایک تو یہ اسرائیل ہے نا جو آج ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، جس کو جو ہمیں درپیش ہے، جس کے خلاف جی قبیلہ تھا، اور کوئی گیس کریں؟ اسرائیل، یا بنی اے بیٹو اسرائیل کے، وہ اسرائیل کون تھے جن کے بیٹوں کے بارے کی بات ہو رہی ہے؟ کس نے بتایا آپ کو یہ؟ اچھا کوئی اور بتائے؟ بہت کریکٹ جواب ہے، لیکن ابھی رکیں، ادھر سے پوچھیں، نہیں معلوم؟ کیا نام ہے آپ کا؟ زیغم عباس، یہ عمران بھائی کے بیٹے ہیں، انہوں نے شاید کوئی ویڈیو دیکھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ حضرت یعقوب کے ایک اور بھائی تھے، یہ حضرت شاید اسحاق کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، ایسا ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا، ٹھیک ہے؟ اسرائیل، یہ دو
اسرائیل، اسرا اور ایل، اسرا بندہ، ایل خدا۔ ایل ہیبرو زبان میں جو ان کی زبان تھی، ایل اللہ کو کہتے ہیں، اسرا بندے کو کہتے ہیں۔ تو کیا پتا ہو گیا؟ بندہ خدا کا، یعنی جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا لکھا ہے؟ تاجیل سامنے دیکھیے کیا لکھا ہے؟ عبداللہ۔ ہم کہتے ہیں نا عبداللہ، عبداللہ کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، عبد خدا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ یہ بھی اسرائیل کا مطلب ہے، عبداللہ، اے بنی اسرائیل، یعنی اے بیٹو اللہ کے بنی اسرائیل ان کا نام اسرائیل کیوں پڑا؟ وہ ایک بات ہے، وہ ادھر تحریک نہیں ہے، لیکن وہ بائبل میں ایک جگہ کچھ لکھا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام رکھا کہ، اور یعقوب بھی ان کا نام تھا، لیکن یہ ایک نام اسرائیل ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام دیا، اور یہ ایک بڑا خوبصورت نام ہے۔ یعنی ہم کہیں گے یا بنی یعقوب، وہ اس طرح مزہ نہیں آتا۔ اللہ نے نظام بھی، ردم بھی بڑا اس کا اچھا بنا، یا بنی اسرائیل، یعنی اب سمجھ آ گیا۔ اسرائیل جناب یعقوب تھے، یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے ایک اور بھائی تھے، ان کا جو وہ آپس میں نہیں بنتی تھی، پھر یہ وہ عراق کے شمالی حصے میں وہاں رہے، پھر وہاں انہوں نے شادی کی، پھر ان کے باقی سارے بیٹے وہیں ہوئے 10-12، اور حضرت یوسف بھی وہی ہوئے۔ پھر جب یہ کنعان میں، کنعان میں واپس آ گئے، تو یہاں پھر ان کے بھائی، ان کے یوسف علیہ السلام کے بنیامین ہوئے، اور اس طرح پھر یہ ادھر ہی آ گئے فلسطین میں، پھر فلسطین سے مصر میں چلے گئے۔ یہ بڑی لمبی سٹوری ہے، بیٹھ کے سنائیں گے کہ انبیاء فلسطین میں، کنعان میں تھے، پھر یہاں سے مصر کیسے چلے گئے، پھر مصر سے پھر واپس فلسطین میں کیسے آ گئے، پھر یہ کیسے ماجرا ہوا، پھر اس بات لمبی ہو جائے گی۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اسرائیل کون ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام۔ بات ٹھیک ہوگی، زیادہ لمبا نہیں کرتا۔ اے بنی اسرائیل یعنی اے اسرائیل کے بچوں، اے اولاد اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اذکرو، ذکر کرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، ویسے تو ہے میری نعمت کو، لیکن یہاں جمع میں استعمال، یعنی میری نعمتیں، وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں دیں، بخششیں، تمہارے اوپر احسان کیے، تمہارے اوپر نعمتیں بھیجی، تمہارے اوپر اللہ نے جو احسان کیے، یہ زندگی، یہ بے شمار نعمتیں اللہ کی، یہ پانی، یہ دنیا کا متاع تمہارا، یہ اللہ کی نعمتیں، ان کو یاد رکھو۔ التی، وہ جو انعمت، میں نے تم پہ انعام کی ہیں۔ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے، کیوں؟ یہ آگے واقعات ہوئے، پھر بنی اسرائیل نے بڑا لمبا تماشا کیا، جو آج یہ جو اسرائیلی یہاں آ گئے ہیں، کہ کیسے انبیاء کو، جناب موسیٰ کو کیسے تنگ کیا، کیا معاملات پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ترین قوم تھی بنی اسرائیل، اللہ نے ان پہ بڑی بہترین نعمتیں کی، ان کے لیے پرندے بھیجے، من سلوہ، ان کے لیے ایک کھانا نکالا، من، ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اللہ نے کہا بس کچھ بھی نہ کرو، عبادت کرو، کھانے پینے کی ٹینشن نہ لو، شکار آتا ہے پکڑو، بھونو، کھاؤ، نکالو، من نکالو، کھاؤ، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا تھا، ان کو فری میں ہر چیز ملی۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو اپنے نبی سے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں پیاز ملے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں کریلے چاہیے۔ اللہ نے ان کو من و سلوہ کی نعمتیں دی، یہ کہتے تھے کہ اب اللہ ہم تو یہ کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، روز بیف چکن مٹن کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، ہمیں دالیں چاہیے۔ اللہ سے بولو ہمیں دال دے، مثلا ماش کی دال چاہیے، کریلے چاہیے، ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ خاموش، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی لاڈلی قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ دیا۔ من ایک خاص قسم کی ایک سویٹ ہوتی تھی یا ڈش ہوتی تھی، ایک میٹھا تھا جو درختوں سے یا زمین سے یا جو پتھروں پہ تھے، کیونکہ صحرا میں جب یہ آ رہے ہیں وہاں تو اس ٹائم پہ درخت نہیں ہوں گے یا نہیں تھے، وہ جمتا تھا، جم جاتا تھا، جیسے گم ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کر کے، لیکن بڑی لذت بخش اور سویٹ ڈش ہوتی تھی۔ اور کھانے کے لیے ایسے غل کا غل پرندے آتے تھے، جو سلوہ ایک پرندے تھے خاص قسم کے، جو ان کو یہ پکڑ کے ان کو کاٹ کے ذبح کر کے کھاتے تھے۔ آسان کام تھا، ٹینشن ہی کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یا نہیں یا پیغمبر خدا، ہم تنگ آ گئے ہیں روز کھا کھا کے چکن۔ آپ روز چکن کھا سکتے ہیں؟ آپ بھی نہیں کھا سکتے، لیکن وہ نعمت تھی، وہ دل نہیں بھرنا چاہیے تھا۔ خیر، اتنے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی، وہ ایک پتھر تھا، تو جب پانی نازل ہوا تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم 12 بندے ہیں، ہمارے علیحدہ علیحدہ پانی ہونا چاہیے۔
اب میں اس سے نہیں بھروں گا، یہ اگر پانی یہاں سے پی رہا ہے میں نہیں پیوں گا، مجھے ادھر سے پانی نکال کے دو. مطلب ایسے کرتے تھے فرمائشیں، ایسی فرمائشیں جن کی اللہ پوری کرے. آپ بات کو سمجھیں، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا میری نعمتوں کو یاد کرو، تو نعمتیں ایسے تو نہیں تھے نا، اللہ سے ڈیمانڈ، نبی سے ڈیمانڈ کرتے تھے اور وہ پوری ہوتی تھی. ان کے لیے ایک پتھر سے 12 چشمے نکلے، 12. ایک پتھر تھا بڑا، اس میں سے 12 سوراخ علیحدہ، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے، 12 لوگ تھے. تو یہ کہتا تھا کہ مثال ہے آپ جیسے میں کہتا تھا کہ تاجیل اگر یہاں سے پانی پی رہا میں نہیں پیوں گا، نبی خدا مجھے ادھر سے نہیں چاہیے، مجھے یہاں سے نکال کے دو. پھر وہ یہاں سے چشمہ جاری ہوا. محمود حسین نے کہا کہ نہیں میں نے یہاں سے نہیں پینا، مجھے ادھر سے چاہیے. ٹھیک ہے. یشوا نے کہا یہ اگر یہاں سے پیجیے میں یہاں سے کیوں پیوں، مجھے اے نبی خدا مجھے یہاں سے چاہیے. یہ مثال دے رہا ہوں. تو 12 چشمے پھوٹے اس پتھر سے. اتنی ان کے لیے نعمتیں اللہ نے دی بے شمار. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اب یاد تو کرو جو میں نے اتنی نعمتیں تم پہ انعام کی ہیں. ٹھیک ہے، یاد کرو. ٹھیک ہے. اب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری ان نعمتوں کو یاد ہو، اللتی وہ جو انعمت میں نے انعام کی ہیں، علیکم تم سب پر. وَأَوْفُوا وفا کرو، وفا سے یعنی اب وفا کرو، پورا کرو. اوفو وفا سے، وفا یعنی وفا کیا ہوتا ہے؟ ایفا کرنا، پورا کرنا. آپ کسی اس سے جب پرومس کر لیتی ہیں تو اب وہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کہتی ہیں کہ میں وفا کروں گی، پورا کروں گی. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے وفا. ایفا کرو یعنی اب پورا کرو، کمپلیٹ کرو. بعہدی میرے ساتھ جو تمہارا عہد ہوا ہے، جو میرے ساتھ تم نے عہد کیا ہے، جو وہ پورا کرو، اس کو وعدے کو وفا کرو. وہ جو وعدہ میرے ساتھ تمہارا، جب تم یہ کرو گے، ادھر دیکھو، اوفی میں بھی پورا کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ اتنی کی ہیں. اتنا جو میں نے تمہیں کیا ایسے تو نہیں چھوڑا. اب جو کی ہیں تو یہ کرو کہ جو تمہارا اور میرا عہد ہے بندگی کا، توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا. ٹھیک ہے. اور احکام دین خدا کو ماننے کا اور اس کو نافذ کرنے کا، امر و نہی کرنے کا، امر بالمعروف دین ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے. اور کوئی اللہ نے اور کیا وعدہ لینا ہوگا ان سے. ٹھیک ہے. تو اوفی بعہد و اوفو بعہدی، تم میرے ساتھ جو عہد ہے وہ پورا کرو. اوفی بعہدکم، تو میں بھی جو میں نے تمہارے ساتھ وعدے کیے ہیں جو آج تک بھی پورا کرتا رہا ہوں، آگے بھی میں تمہارے ساتھ اپنے عہد پورے رکھوں گا. شرط یہ کہ تم بھی میرے ساتھ عہد کرو. وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ سے ہی فرحبون، ڈرو. یہ فرحبون رہب سے ہے. یہ جو رہب نہیں ہوتے عیسائی راہب ان کو کیوں کہتے ہیں رہب؟ یعنی وہ ڈرتے ہیں. راہب اسی سے نکلا ہے. فرحبون یعنی مجھ سے ہی ڈرو، میری پرواہ رکھو. خشیت، یہ ڈرنا یہ. اب اللہ نعوذ باللہ اللہ کوئی ایسی ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے؟ وہ اللہ تو مخلوقات پہ پیار کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے. پیچھے جائیں. ٹھیک ہے. مخلوقات پہ احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ پیار کرتا ہے. اللہ ڈرنے والی تو چیز تو نہیں کہنی نہیں چاہیے، بے ادبی ہے. اللہ ایسی ہستی تو نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اللہ تو ایسی ہستی ہے کہ اس کے قریب ہونا ہے. یہ جو اللہ اگر کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے بھی مجھ سے دور ہو جاؤ، بھاگ جاؤ، ڈرو مجھ سے، قریب ہی نہیں آنا. نہیں، میری پرواہ رکھو. اللہ کہہ رہا ہے کہ فرحبون، خشیت ہونی چاہیے آپ کے اندر، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پرواہ ہونی چاہیے آپ کے اندر. ٹھیک ہے. اور یعنی اب یہ ترجمے والی بھی پھر ترجمے ایسے کرتے ہیں. وہ ایک اردو زبان ہے، پھر وہاں گھما کے اپنی زبان میں ڈالنا بڑا مسئلہ ہے پھر. ٹھیک ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پر یہ ہے کہ پھر تم سب میری پرواہ رکھو. جو میں نے تم اتنی نعمتیں کی ہیں تو اتنے اب جب عہد ہے تو میرے ساتھ عہد بھی پورا کرو اور میری پرواہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرواہ کرو. اس کی خشیت کا تمہارے اندر ہونی چاہیے. ایک اندرلی کیفیت ہوتی ہے، خشیت ہوتی ہے انسان کے اندر، گریا اس کی. ٹھیک ہو گیا جی. قرآن کھولیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کافروا یا کفروا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا.
والذین، غور سے ادھر دیکھیں، یہ مجھے سنیں، دیکھیں میں کیا بولوں، والذین کفروا وکذبوا، ذال ہے زبان کی نوک، دانتوں کی نوک سے، وکذبوا بآیاتنا، بے آیاتنا نہیں پڑھنا، اگر کوئی پڑھ بآیاتنا، سمجھ آ گئی بچیو؟ کوئی مشکل ہے اس میں بات؟ آپ کوئی مشکل ہے؟ پھر اسی طرح پڑھنے ہو، خاموش رہو. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کفروا کو چھوڑا، کافروا نہیں، کفروا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، بآیاتنا. پھر پڑھیں ایک دفعہ مل کے، پڑھیں مل کے. آپ قریب ہو جائیں تاکہ ایک ساؤنڈ بنے، ان کے ساتھ ہو جائے. اولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار. پھر پڑھیں. آپ پڑھنے والوں میں شامل نہیں ہو؟ پھر پڑھیں مل کے سارے. ہم فیہا خالدون، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اولئک اصحاب النار. اب اس کو ایک سانس میں پڑھتے ہیں، پہلے میں پڑھتا ہوں، پہلے سانس لے لیں پھر پڑھیں گے تو پورا بنے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اولئک اصحاب النار. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اولئک اصحاب النار. ہم فیہا خالدون. ٹھیک ہے، حرکات کو آپ غور سے سنیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک بہترین پریکٹس ہے، اگر آپ سب مل کے کریں، اس سے علاوہ پریکٹس اور میرے خیال اب بنتی نہیں ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا کوئی قاری ہوں، بس کوشش کرتے ہیں صرف سنا کریں. کتنے وزن پہ پڑھ رہا ہوں اسی وزن کو ذہن میں رکھ کے اتنے ہی وزن کو پڑھیں، لمبا چوڑا جتنا کھینچتے ہوں حروف کو اتنے ہی. یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی مد ہے، اسرائیل پہ مد ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا، نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتی التی، التی کے اوپر مد ہے، ٹھیک ہے نا. نعمتی التی انعمت علیکم، آگے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ سانس ختم ہو جاتا ہے. نعمتی التی انعمت علیکم، اب پورا پڑھیں گے.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. پینسل منہ سے نکال دیں، قرآن پڑھیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ محمد حسین اوفی یا اوفی؟ اوفی اوفی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ. پھر مل وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ. کتنا مشکل ہے، پھر پڑھیں مل کے. ٹھیک ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَإِيَّايَ نہیں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. کون ہے ادھر، کون مار رہا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. نعمتی التی کو بڑا کون کرے گا؟ نعمتی التی انعمت علیکم. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِي بِعَهْدِكُمْ. محمد حسین اوفی یا اوفی؟ تو اوفی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ. اوفی 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 نہیں، اوفی 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 بعہدکم. فا زیر فی، فا یا زیر فی تو نہیں ہے نا، اوفی بعہدکم. ٹھیک ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَإِيَّايَ اگلا یا چھوٹا رکھو. وَإِيَّايَ دیکھو اس کو کیا لکھا ہوا ہے. وَإِيَّايَ یا الف یا بڑا ہے اور یا چھوٹا ہے. وَإِيَّايَ ٹھیک ہے. سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا أولئک اصحاب النار هم فيها خالدون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.